جی مولانا صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اپنا ایک نماز سے دوسری نماز تک کتنا ٹائم، بیچ میں کتنا ٹائم ہونا چاہیے، کتنا ہوتا ہے ٹائم، مجھے یہ ذرا میں آپ سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سوال بھی کر لیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو عصر کی اور عشاء کی سنتیں ہیں غیر مکتیں ہوتی ہیں، اور ان کی جو پڑھنے کی ترتیب ہے وہ کیا ترتیب ہے، وہ ذرا مجھے کلیئر بتا دیں، اور یہ باقی لوگ بھی سن لیں تاکہ کسی کی کوئی غلطی خطائی ہو تو وہ بہتر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر صاحب کا یہ سوال ہے کہ یہ جو نمازوں کا اوقات ہیں، ان نمازوں کے اوقات میں ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان میں کتنا وقفہ ہوتا ہے یا کتنی ٹائم ہوتا ہے۔ دیکھیں کہ یہ تو جو ہے نا فقہ کے اندر جو ہے نا یعنی نماز کے اوقات کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات آئی ہے، ہمیں میں کہ کون سا وقت کس وقت داخل ہوتا ہے۔ یہ تو ایک تفصیل طلب بحث ہے، یہ جو ہے کیا نام ہے وہ تو جو کتابوں میں لکھا ہے اس طرح آپ کو سمجھاؤں تو پھر تو گھنٹوں پہ گھنٹے لگتے ہیں سمجھ میں آئیے، لیکن یہ ہے کہ آسان طریقے سے جو میں آپ کو اس طرح سمجھا دوں۔ دیکھیں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، بلکہ میں بھی یہاں آیا تو بہت سارے لوگ ایسے کہتے تھے کہ بس جماعت نکل گئی اور تقریباً جو ہے نا آدھا گھنٹہ جماعت کے ہوتے ہوئے گزر گیا، یا کوئی 20 منٹ گزر گئے یا آدھا گھنٹہ بھی گزر گیا تو لوگ کہتے ابھی ٹائم ختم ہو گیا، تو چھوڑ بیٹھتے ہیں نمازوں کو، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو فجر کی نماز ہے، فجر سے شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فجر کے جو اس کو ہم فجر صبح صادق کہتے ہیں، کہ جو کہ ایک فجر طلوع ہوتی ہے، ایک فجر کاذب ہوتی ہے، ایک فجر صادق ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ فجر صادق جو ہوتی ہے صبح جو ہے نا سویرے میں جو ہم یہاں سحری بند کرتے ہیں، اس وقت آسمان کے بالکل کنارے پر پہاڑوں کی چوٹیوں میں ایک جو ہے کیا نام ہے روشنی ایسی نہیں پھیلی ہوتی ہے آسمان کی طرف، یعنی پہاڑوں والے ایریا پہ جو ہے نا چوڑائی کی سطح پر ایک روشنی پھیلی ہوتی ہے، اس وقت جو ہے نا فجر اول طلوع ہوتا ہے۔ لیکن آپ حضرات کے لیے سمجھاؤں یہ کہ آپ لوگوں نے تو جو ہے نا وہاں کون سی روشنیاں دیکھنی ہے، آپ نے تو جو ہے وہ مؤذن کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اب مؤذن اذان دے گا یا نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جو فجر صادق ہیں اس سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک یہ فجر کا ٹائم رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ فجر کا جو ٹائم ہے، فجر صادق کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح جو ہے نا اٹھے دیکھیں کہ آپ کا جماعت نکل گیا ہے، روشنی ہو گئی ہے، لیکن سورج طلوع نہیں ہوا تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں تک ظہر کا نماز ہے، ظہر کا نماز جو ہے نا یہ جو آسمان کے بالکل درمیان میں جب سورج آتا ہے نا، اس سے جو ہے نا ایک گندم کے جو ہے نا یعنی دانے کے برابر بھی زوال کی طرف، یعنی جو ہے نا ادھر مغرب کی طرف سورج اگر ڈل گیا ہے نا، اس کو ہم زوال شمس کہتے ہیں، سمجھ میں آ جی۔ اس کو ہم زوال شمس کہتے ہیں کہ ادھر سے جب سورج ڈل جائے، غرض یہ ہے کہ جب ظہر کی اذان ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس سے لے کر عصر کے اذان تک، عصر کے اذان تک۔ اور ہمارے مسلک میں جو ہے نا جب ہر بندے کا جو سایہ ہے نا اس کے 2 مثل ہو جائے، سمجھ میں جی، اس کے 2 مثل ہو جائے تو اس وقت تک یعنی آپ کو آسان الفاظ میں ظہر کے اذان سے لے کر یعنی عصر کے اذان تک جو ہے نا آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد عصر کا جو اذان نماز ہے، آپ کے سایہ 2 مثل، آپ کا سایہ 2 مثل سے لے کر مطلب یہ ہے کہ عصر کے اذان سے لے کر مغرب کے اذان سورج غروب ہونے تک، بلکہ اگر سورج ابھی غروب ہو بھی رہا ہے آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہے کہ اس وقت کی عصر کی نماز، جبکہ دوسرے آپ قضا وغیرہ اس طرح دوسری نمازیں تو نہیں پڑھ سکتے اس لیے کہ سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، مکروہ ٹائم ہے۔ لیکن اگر آپ کی عصر کی ٹائم رہ گئی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا عصری الا عصر یومی، یعنی اس دن کی جو آپ کے عصر کی نماز رہ گئی ہے وہ سورج غروب ہوتے ہوتے جو ہے نا اس کا آدھا غائب ہو گیا، اب یہ آدھا نظر آ رہا ہے، تب بھی آپ اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ جو عصر کی نماز ہے، مغرب کی جو نماز ہے، مغرب کی نماز جو ہے آپ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں کہ یہ اوپر آسمان میں رنگوں کو اوپر ہے، ہم اس کو شفق کہتے ہیں، یعنی وہ جو اوپر ہوتے ہیں اس کی طرف، اس کو چھوڑو، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ ایک لمبی بحث ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ مغرب کی نماز جو ہے نا یہ عشاء کی اذان تک رہتی ہے، لیکن اس کا پہلا وقت مغرب میں تھوڑا احتیاط زیادہ ہے کہ جو ہے نا جیسے جو ہے اذان ہو جائے تو نماز پڑھا جائے، اس لیے کہ نازک ٹائم ہے۔ لیکن اگر آپ نے نہیں پڑھ سکا کسی مجبوری کی وجہ سے تو عشاء کی اذان تک، عشاء کی اذان تک آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو ہے کیا نام ہے مغرب کی جو عشاء کی جو اذان ہے نماز ہے وہ فجر کی اذان تک
بہتر یہ ہے کہ ثلث 2/3 سے پہلے پڑھ لے، سمجھ، اتنا لیٹ نہ کرے بلا کسی وجہ. لیکن اگر کسی مجبوری میں اگر رہ بھی گیا، نہیں پڑھ سکا، تو فجر کی اذان سے پہلے آپ کیا کر سکتے ہیں، یعنی پوری رات آپ کے پاس ہے. یہ تو تھا نمازوں کے اوقات کے حوالے سے. جہاں تک آپ نے دوسری جو سوال کی ہیں، یہ واقعی جو ہے نا معاشرے میں اندر یہ بہت زیادہ سوال چل رہا ہے. یہ جو سنتیں ہیں، چاہے مؤکد ہیں یا غیر مؤکد ہیں، یا جو 4 رکعت جو نوافل ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ آپ جو ہے نا تشہد پڑھ کے نہیں کھڑے ہو سکتے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اتحیات تک بلکہ دعا بھی پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، ایسی بات نہیں ہے. سمجھ میں آئے جی، ایسی بات کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، چاہے فرض کی نماز ہو، چاہے سنت ہو، چاہے کوئی بھی نماز ہو، ہاں، آپ تشہد کی مقدار بیٹھے رہیں یا تشہد کی مقدار تک پڑھتے رہیں، تو آپ کا نماز کیا ہو گیا. سمجھ میں آئے جی. یہ جو قاعدہ ہے، یہ جو آخر والی قاعدہ ہے نا، یہ قاعدہ جو ہے نا یہ واجب ہے، فرض ہے. آخری قاعدہ جو ہے نا، یہ درمیان والا جو ہے یہ واجب ہے. سمجھ میں آئے جی. لیکن پھر بھی فرض نماز کے لیے بھی آخری قاعدہ بھی جو فرض ہے، آخری قاعدہ جو فرض ہیں، وہ بھی اگر تشہد کی مقدار تک بیٹھ کر آپ نے سلام پھیر لی، آگے درود شریف نہیں پڑھا، آپ نے جو ہے کیا نام آگے دعا نہیں پڑھی، تو پھر بھی آپ کی نماز ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تشہد تک بیٹھے رہیں یا تشہد تک پڑھتے رہیں، تو آپ کی نماز کیا ہو گئی. تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی وہ جو نوافل کی نماز ہے، بس اسی ترتیب کو جاری رکھا جائے کہ بھائی جو ہے نا آپ تشہد ہر 4 رکعت والی نماز میں، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ سنت ہو، چاہے وہ نفل ہو، جو بھی ہو، آپ تشہد پڑھ کے کھڑے ہو جائیں گے، تو آپ کے اس نماز کے لیے کوئی مسئلہ اس حدیث کی وجہ سے نہیں بنے گا. ہو جائے گا، نماز ہو جائے گا. کیونکہ فرض نماز بھی آپ کے تشہد تک بیٹھنے سے کیا ہو جاتا ہے، آخری قاعدے میں بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں درمیان میں اٹھنے سے کیا حرج ہے، اس کو آخر تک پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک نقصان ہے، اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ مثال کے طور پر فرض میں 4 رکعت فرض میں ہمیں حکم ہے کہ آپ تشہد پڑھ کے کیا ہو جاؤ. اگر آپ نے آگے اللہم صلی اتنا بھی اگر آپ نے کہہ دیا، تو آپ کو سجدہ کرنا لازم آ جائے گا. سمجھ میں آئے جی. ابھی مثال کے طور پر آپ نوافل میں 4 رکعت میں آپ آخر تک پڑھتے ہیں، یا سنت غیر مؤکدہ میں آپ آخر تک پڑھتے ہیں، تو آپ کے پھر درمیان والی انسان عادت پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی عادت بن جائے گی. 2 رکعت میں آخر تک 4 رکعت کی درمیان والے قاعدے میں آخر تک پڑھنے میں کیا ہو جائے گی، عادت بن جائے گی. تو کسی ٹائم فرض میں آپ نے اگر پڑھ لی تو آپ کو اوپر سے سجدہ ہو جائے گا. تو اس عادت سے بچنے کے لیے جو ترتیب فرائض میں ہے، وہی ترتیب کو کیا کرنا پڑے گا، بحال رکھنا پڑے گا کہ بھائی جو نا. جہاں تک رہی بات کہ یہ جو غیر مؤکد سنتیں ہیں، جیسے عشاء سے پہلے جو ہیں کیا نام ہے یہ 4 ہیں، اسی طرح عصر سے پہلے یہ 4 ہیں، ان کا مقام نوافل جیسا ہے. سمجھ میں، آپ پڑھیں گے اس کو تو آپ کو ثواب ملے گا، اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے. لیکن جہاں تک سنت مؤکدہ ہے، وہ 12 رکعتیں ہیں. وہ کتنے بھائی، وہ 12 رکعتیں ہیں. ان کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینے والا گناہگار ہوتا ہے. وہ جو ہے نا فجر سے پہلے 2 ہیں، اور مغرب کے بعد کیا ہے، 2 ہے. کتنے ہو گئے، وہ مغرب زور چھوڑ دیا. فجر سے پہلے کیا ہے، 2، اور زور سے پہلے 4، اور زور کے بعد 2، 8 ہو گئے. اور مغرب کے بعد 2، اور اس کے بعد عشاء کے بعد 2، تو یہ 12 ہو گئی. سمجھ میں، ان 12 سنتوں کو اوپر مواظبت کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری سنا دی گئی. سمجھ میں آیا جی. اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے بڑی تاکید کے ساتھ پڑھا ہے. سمجھ میں آیا جی. ان کو بغیر عذر کے چھوڑ دینے والا گناہگار ہوتا ہے. سمجھ میں آیا جی.